اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت ہم اپنے ناظرین سے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے قدیم حکماں کے اقوال اور ان کی تفصیل۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام ہم بات کریں گے بابا طب حکیم بقرات کی۔ ناظرین اکرام، اور حکیم بقرات کے ایک قول کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کی مختصر سی تفصیل اس کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم حکیم بقرات کا آپ سے تعارف کراتے ہیں، اس کے بعد اس کے اس عظیم قول کی طرف جائیں گے جس کو حکیم بقرات نے اپنی انگوٹھی پر نقوش کرایا ہوا تھا، یعنی اپنی انگوٹھی پر اس نے اس عبارت کو لکھوایا ہوا تھا، جس کی انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، حکیم بقرات جسے بابا طب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے جھاڑ پھونک جنتر منتر کو کھلی جہالت کہہ کر باقاعدہ علاج معالجے کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہے جس کے دور میں باقاعدہ علاج معالجے کا آغاز ہوا۔ دنیا میں تب سے علاج معالجہ چلا آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، حکیم بقرات کی شخصیت پہلے دنیا اس فن سے ناواقف تھی۔ یہ وہی عظیم ہستی ہے، عظیم شخصیت ہے جس نے دنیا میں اس فن کو فروغ دیا اور جھاڑ پھونک جنتر منتر کو کھلی جہالت کہہ کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے باقاعدہ علاج معالجے کا آغاز کیا۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حکیم بقرات کا وہ قول جس قول کو اس نے اپنی انگوٹھی پر نقش کندہ کیا ہوا تھا۔ بقرات جیسی عظیم شخصیت، اس کے تلامذہ میں سے سرفہرست فیثاغورس جیسا نامور طبیب کہتا ہے کہ میرے استاد کی انگوٹھی پر یہ اس کا قول نقوش تھا، کندہ کیا ہوا تھا۔ وہ بیمار جسے بھوک لگتی ہو اس تندرست سے بہتر ہے جسے بھوک نہیں لگتی۔ ناظرین اکرام، حکیم بقرات کے نزدیک یہ بات اتنی اہم کیوں تھی؟ حکیم بقرات جسے عظیم انسان کو بھوک کا لگنا انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے پر زور دینا کیوں اہم تھا؟ ناظرین اکرام، حکیم بقرات کا فکر و فلسفہ یہ تھا کہ بھوک سے ہی انسانی معدے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ جس انسان کو بھوک اچھی لگتی ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور کیونکہ اعضائے رئیسہ معدے کے ہی محتاج ہیں۔ ناظرین اکرام، اس قول کی میں مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔
حکیم بقرات کے نزدیک، یعنی حکیم بقرات کا فکر و فلسفہ، انسانی صحت پر جو اس کا فکر تھی، اس کا فلسفہ تھا، اس کو یہ بات اتنی اہم کیوں لگی کہ اپنی انگوٹھی پر، ہاتھ کی انگوٹھی پر اس نے یہ اپنا قول کو کندہ کرا لیا، نقش کرا لیا۔ حکیم بقرات جیسی عظیم شخصیت ناظرین اکرام جانتی تھی حکیم بقرات چونکہ اعضائے رئیسہ معدے کے ہی محتاج ہیں۔ اعضائے رئیسہ ان اعضاء کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دل، دماغ، جگر، ان اعضاء کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اعضاء جو ہیں یہ معدے کے ہی محتاج ہیں۔ اگر معدہ اچھی طرح کام نہیں کرتا، اپنا کام سر انجام نہیں دیتا، تو یہ اعضاء بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ان اعضاؤں میں کمزوری آتی ہے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے، وہ توانا رہ سکتا ہی نہیں۔ دیکھیں ناظرین، حکیم بقرات جیسی شخصیت، عظیم شخصیت، جسے اس بات کا علم تھا کہ یہ بات بہت اہم ہے، جو انسان کے بدن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بو کی کمی سے ہی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اعضائے رئیسہ کو پوری خوراک نہیں مل رہی۔ بقرات کے اس قول کی مختصر سی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس عمر سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر معدے کی بو ختم ہو جائے تو جسم میں اعضائے رئیسہ کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے بیماری سے لڑا نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ قوت مدافعت جو ہے، اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک قدرتی طور پر حرارت گریزی جس کو بولتے ہیں، کہ ایسی قوت ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کو بیماری آ بھی جائے تو یہ قوت اس سے لڑ کر، یعنی اس سے دفع کرنے، انسانی جسم سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے۔ اس کو قوت مدافعت کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ دل، دماغ، جگر اور دیگر اعضائے رئیسہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، قوت مدافعت سے ہی دل، دماغ، جگر، اعضائے رئیسہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ قوت مدافعت ہی سے یہ پتہ چلتا ہے، قوت مدافعت ہی یہ کام کرتی ہے کہ وہ دل، دماغ، جگر کو قوی رکھتی ہے، طاقتور رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ بیمار جسے بھوک لگتی ہے، اس بات کی علامت ہے وہ بہت جلد بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ یعنی جس بیمار کو بھوک لگتی ہے، بقرات کے نزدیک، حکیم بقرات، بابا طب حکیم بقرات کے نزدیک جس بیمار کو بھوک لگتی ہے، وہ بیمار جلد شفا یابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں قوت مدافعت پوری ہوتی ہے، بیماری سے لڑنے کی طاقت پوری ہوتی ہے، بیماری جلد اس سے بھاگ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور تندرست وہ انسان جسے بھوک نہیں لگتی، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی وہ تندرست انسان، بے شک اس کو بیماری نہیں ہے، لیکن اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کی قوت مدافعت، حرارت گریزی اس قدر کمزور پڑ جائے گی کہ کوئی نہ کوئی بیماری اس پر حملہ کر دے گی۔ جب بیماری حملہ کرے گی تو وہ اس بیماری کو اپنے اندر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس لیے بیماری بہت جلد حملہ کر کے اس کو ہلاک کر سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ قوت مدافعت کھو دیتا ہے ایسے انسان پر کوئی بھی بیماری کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ جب اس میں قوت مدافعت نہیں ہوگی تو وہ بیماری کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے گا، اپنی حرارت گریزی کو کھو کر خون کی افزائش نہیں کر پائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت اہم بات ہے کہ جگر جیسا اعضاء جو خون کی اوکھلتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ خون کی افزائش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معدے کے ماتحت ہے۔ معدہ انسان کے اندر بقرات کے نزدیک قدیم اتباع کرام
جیسے عظیم شخصیت یعنی بقراط، فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، جالینوس، عرب کے نامور طبیب جو ہیں، ان سب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ معدہ ہی انسانی کالم کا بادشاہ ہے، یعنی انسانی کالم میں سب سے بڑا وہی بادشاہ، اس کے پاس ہی سلطنت ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے گا تو دوسرے اعضاء اس کے ماتحت ہیں، یعنی جگر اپنا کام پورا نہیں کرے گا اور خون کی افزائش نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، اپنی ہرداری کو کھو کر خون کی افزائش نہیں کر پائے گا، بھوک کی کمی سے دماغ کی کمزوری، دل کا کمزور ہو جانا، جگر کا فعل خراب ہو جانا، دائمی قبض کا ہو جانا، پیٹ میں خراب گیسوں کا پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یعنی جب بھوک کی کمی آ جائے گی تو یہ میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں یہ علامتیں انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب پیدا ہو جائیں گی تو ان کی وجہ سے ان علامتوں کے بڑی کسی خطرناک بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے جس سے انسان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حکیم بقراط جیسا عظیم شخصیت جسے بابا طب بھی کہتے ہیں، جس نے دنیا میں سب سے پہلے علاج معالجے کی بنیاد رکھی اور کھل کر انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے رکھا اور باقاعدہ علاج معالجہ کیا بھی اور لوگوں کو سکھایا بھی، یعنی تب سے اس دنیا میں علاج معالجہ جو ہے وہ رائج ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے بقراط جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ناظرین اکرام، یہ مختصر سی میں تفصیل اس بقراط کے قول کی کہ وہ بیمار جسے بھوک لگتی ہو اس تندرست سے بہتر ہے جسے بھوک نہیں لگتی، اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، قوت مدافعت کیا ہوتی ہے؟ حکیم بقراط نے کیسے علاج معالجہ کی ابتدا کی اور جو اسے تائید الہی حاصل تھی، یعنی حکیم بقراط کو جو تائید الہی حاصل تھی، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ حرارت گریزی کیا ہوتی ہے؟ حکیم بقراط کو نباتات کا علم کیسے ہوا؟ معدے کی خاص غذائیں کون سی ہیں؟ کمزوری معدہ کے لیے خاص الخاص اپنے اور دنیا کے بہترین نام و رتبہ کے خاص الخاص مجروبات انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ ناظرین اکرام، یہ مختصر سا قول میں بقراط کا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، مزید بقراط کے قول اور اس کا طریقہ کار علاج اور اس کی زندگی کے بہترین علاج معالجہ کے تو دلچسپ واقعہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے تلامذہ فیثاغورس کے اقوال کو بھی انشاءاللہ تعالی اور ان کی تفصیل مختصر سی ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد سقراط، حکیم سقراط اور افلاطون، ارسطو، جالینوس اور دیگر اتباع نام و رتبہ کے اقوال، انسانی صحت پر ان کا جو فکر و فلسفہ تھا، ہم اس کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے کہ ان کا فکر کیا تھا، ان کا فلسفہ کیا تھا، وہ انسانی صحت پر کیسے گفتگو کرتے تھے، انسانی صحت کو، بیماروں کو کیسے شفا دلانے کی کوشش کرتے تھے اور کس طرح وہ ان بیماریوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے انسان کو صحت دلاتے تھے۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ ناظرین کرام، اس چینل سے دو پروگرام میں کر رہا ہوں۔ ایک تو میں کر رہا ہوں کہ نباتات کی اقسام اور ان کے نام، ان کی افادی کے ساتھ میں باہر جا کر آپ کو نباتات، جڑی بوٹیاں دکھاتا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن میں یہ پروگرام کی پہلی نشست ہے، میں اسی لیے بقراط حکیم بابا طب حکیم بقراط سے شروع کی ہے میں نے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اقوال ان کے
اور دیگر نامرتبہ کے اقوال اور ان کی تفصیل مسلسل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ان کے زندگیوں کے دلچسپ واقعات اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاج معالجہ کا طریقہ اور ان کے خاص مجربات انسانی صحت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے زندگی نے ساتھ دیا تو یہ سب کچھ ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ اللہ حافظ۔